السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ذی الحج کا عشرہ اور قربانی کے دن۔ اس بات پر علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو آج ہے اس کی 1 تاریخ ہو گئی، کل مغرب سے وہ شروع ہو چکا، رمضان کے ابتدائی دونوں عشروں سے زیادہ افضل ہے، اور ان میں عمل کا ثواب رمضان کے پہلے دونوں عشروں سے زیادہ ہے۔ البتہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بلغوا عنی ولو آیا کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ اب عام طور پر امام ابن القیم کے اس موقف کو بیان کیا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن افضل ہیں اور رمضان کی آخری عشرے کی راتیں، لیکن احادیث میں بغیر کسی قید اور استثناء کے ان 10 دنوں کو دنیا کے سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، اور عربی میں جب مطلق یوم کہا جاتا ہے تو اس کا اطلاق دن اور رات دونوں پر ہوتا ہے، لہذا حدیث کی روح سے میرے علم کے مطابق راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کا یہ عشرہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے، اور اس کی راتیں اور دن دونوں رمضان کے آخری عشرے کے دن اور راتوں سے افضل ہیں۔ زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ ذہن کی سطح پر ہمیں اس عشرے کی فضیلت کا زیادہ علم ہے یا نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ دل کی سطح پر اس کی فضیلت کا ہمیں احساس ہے یا نہیں ہے، اور عمل کی سطح پر ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر کا زبان پر ورد جاری رکھنے کے علاوہ 2 نیک اعمال کا پختہ ارادہ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونے کے بعد زندگی بھی اطمینان والی ہو جائے گی۔ نمبر 1، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کوشش کیجیے کہ 3 پارے تلاوت کر لیں، انشاءاللہ عید کے دن آپ کا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہوگا، ڈبل عید ہو جائے گی کیونکہ قرآن کریم ختم کر لیا ہوگا۔ دوسرا کام یہ کر لیں کہ روزانہ اگر روزہ رکھ سکیں تو بہت خوب، ورنہ 9ویں تاریخ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں اس کا روزہ رکھ لیجئے، اس سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے بہت سے چھوٹے گناہ تو ضرور معاف کرے گا، اور اگر بڑے گناہوں سے بھی سچی توبہ کر لیں تو وہ بھی نہ صرف معاف ہو سکتے ہیں بلکہ سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے نیکیوں میں بھی بدل دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ دعا کی ہمت کیجیے اور نیک نیتی کے ساتھ ذی الحجہ کا استقبال کیجیے، انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو رب کریم بھی مہربان ہو کر ہمارے حالات بدل دے گا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر وقت کی قلت یا گھریلو کاروباری ذمہ داریوں کی بنا پر زیادہ وقت عبادات کو نہ دے سکیں تب بھی درج ذیل اعمال جو ہیں ان کو اہتمام سے کر لیں تو انشاءاللہ اس عشرہ کی برکات کسی حد تک حاصل کی جا سکتی ہیں۔ 5 وقت با جماعت نمازوں کا اہتمام کریں، اور خواتین جو ہیں گھر میں اول وقت میں نماز ادا کریں، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں، ورنہ محنت کے باوجود عبادات کا نور اور حقیقی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ بالخصوص اپنی نظروں اور زبان کی حفاظت کریں۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ تراشیں کہ یہ مستحب عمل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ کم از کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، ورنہ اس عشرے میں جتنے روزے رکھ سکیں اتنا بہتر ہے۔ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کریں۔ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ تیسرے کلمے کا ورد یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح درود شریف
کم از کم 10 سے 15 منٹ روزانہ ترتیب سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نماز مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل کے بعد 2 نفل مزید اوابین کی نیت سے ادا کر لیں۔ نماز عشاء میں 4 فرض، 2 سنت کے بعد وتر سے پہلے کچھ رکعات جو ہیں 2-4 رکعات تہجد کی نیت سے ادا کر لیں، اس کے بعد وتر ادا کر لیں۔ اگر رات میں توفیق ہو جائے تو مزید رکعات تہجد ادا کر لیں، لیکن عشاء کے ساتھ ادا کرنے سے کم از کم تہجد سے محرومی نہیں ہوگی۔ حسب استطاعت صدقہ و خیرات کر لیں۔ رات کو سونے سے پہلے تسبیح، فاطمی، درود شریف، استغفار اور دعا۔ سب سے بڑھ کر کوشش کریں کہ اپنی زبان یا کسی عمل سے کسی دوسرے کو ادنا سی تکلیف بھی نہ پہنچے، اور پہنچ جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی رضا کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک کنوارے صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد خود کو کر دیا کہ وہ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں۔ ایک غریب کنوارے صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گئے، مگر غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی تک بھی نہ ملی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام آئے گی اور نہ اس کے کسی کام کی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی حق مہر میں وہ صورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے، جو کہ فرض تھا، حق مہر فرض ہے نا، تو ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، چاندی اور سونا تو دور رہا۔ احادیث کی کتب میں ایسی غربت کے واقعات بے شمار ملتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈھال ثابت ہوگا۔ اب جو قربانی کے ایام قریب آئیں گے تو غریبوں کے خیر خواہ یعنی لبرل جو ہے وہ اپنی بلوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کا مقصد غریبوں کی حمایت نہیں بلکہ شاعر اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شاعر اسلام کا بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچیے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ ہمت باندھیں، اللہ سے توفیق مانگیں اور اٹھ کھڑے ہوں۔ سال کے بہترین دن آپ کے منتظر ہیں۔ رمضان کی کوتاہی کی کسر پوری کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔